مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله مولانا العظيم۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں فنا ہو جانا، اور ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت کا کوئی بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ شب و روز ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے جنازے بھی اٹھتے ہیں، ہمارے سامنے جوان بھی دنیا سے جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، بڑے بڑے مکانات تباہ ہو جاتے ہیں، اور یہ ان چیزوں کا ختم ہو جانا، نئی چیزوں کا آ جانا، پھر ان کا بھی ختم ہو جانا، یہ بتاتا ہے کہ کائنات میں کسی چیز کو بھی دوام حاصل نہیں ہے، کوئی چیز بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ جس نے ہمیشہ رہنا ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا کہ جتنی مخلوقات ہیں سب فنا ہو جائیں گی، اور باقی کس نے رہنا ہے؟ صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی، جو عظمت اور بزرگی کی مالک ہے اور جو احسان فرمانے والا ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے یہ تو بالکل واضح مسئلہ ہے، بڑا کلیئر مسئلہ ہے کہ مرنا سب نے ہے، دنیا سے سب نے جانا ہے، پر ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ دنیا میں آتے ہیں کہ وہ مر بھی جائیں ان کا ذکر پھر بھی باقی رہ جاتا ہے، ان کے تذکرے باقی رہ جاتے ہیں، ان کی باتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندہ بھی ہوں لیکن لوگ انہیں دیکھنا پسند نہیں کرتے، انہیں ملنا پسند نہیں کرتے، بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ وجہ ان کا کسی کا کردار ایسا ہے، کسی کا اخلاق ایسا ہے، کسی کی گفتار اچھی نہیں ہے، کسی کا لب و لہجہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے رب کائنات نے یہ قرآن کریم کے اندر بڑے واضح لفظوں میں ہمیں یہ بتا دیا کہ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز نے ختم ہونا ہے، ہر چیز جو ہے وہ دنیا کے اندر جس کو اللہ نے بھیجا اس کو ایک دن اس کا اینڈ ہے اور ایک دن اس کا ختم ہو جانا ہے۔ مگر ایک آیت کریمہ وہ بڑی ہمارے لیے نصیحت ہمیں کر رہی ہے، ہمارے لیے عبرت بھی ہمیں دے رہی ہے، اور بڑا وہ ایک مفہوم سمجھا رہی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب بارش برستی ہے تو اس کے اوپر جھاگ بھی ہوتا ہے۔ یہ مفہوم بتا رہا ہوں میں، جب بارش برستی ہے پانی آتا تو اس کے اوپر جھاگ بھی آتا تھوڑا تھوڑا، مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ جھاگ ضائع ہو جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اور وہ پانی جو لوگوں کو نفع دینے والا وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، باقی رہتا ہے۔ اللہ یوں ہی اپنی مثالیں بتاتا ہے۔ تو یہ ایک آیت پڑھ کے بتا کے رب کائنات نے ایک لمبا چوڑا مفہوم سمجھا دیا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں نظر بڑا آ رہی ہوتی ہیں، جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہو تو اندر سے پانی نظر نہیں آئے گا، آئے گا جھاگ ہی نظر، اس کی چمک بھی نظر آئے گی، وہ کیسا خوبصورت نظر آئے گا، مگر وہ جھاگ کسی کے کچھ کام کا نہیں ہوتا، اس نے چلے جانا ہے۔ جس نے باقی رہنا ہے وہ اندر پانی ہے، جو پانی ہے وہ اندر رہ جائے گا۔ پینے کے کام بھی اسی نے آنا ہے، فصلوں کو لگانے کے کام بھی اسی نے آنا ہے، کھیتی باڑی کے کام بھی اسی نے آنا ہے، اور دیگر معاملات میں بھی کام اسے پانی نہیں آنا ہے۔ جھاگ ضائع ہو گئی، جو زیادہ نظر آ رہی تھی وہ کچھ بھی نہیں، جو زیادہ چمک رہی تھی وہ کچھ بھی نہیں، اور جو پانی کے اوپر اوپر آ رہی تھی وہ کچھ بھی نہیں، اور جو نیچے پانی تھا جو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اللہ پاک نے فرمایا وہ باقی بھی رہ گیا اور لوگوں کو نفع بھی دے رہا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کو پڑھ کے ایک بڑا خوبصورت مفہوم سامنے آ جاتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑی کھدک کھدک کے سامنے آتی ہیں،
بڑا کود کود کے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں، مگر ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ نہ کسی کو نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان۔ وہ جھاگ کی طرح ہوتی ہیں کہ جیسے جھاگ چلا جاتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا، اور جو پانی نظر نہیں آ رہا تھا وہ نیچے آ جاتا ہے اور وہ باقی رہ جاتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ظلم کرنے والا بندہ لوگوں کو بڑا نظر آتا ہے، یار یہ ظلم کر رہا ہے، اور پورے علاقے میں بڑا نام ہوتا ہے، لیکن رب کائنات اس جھاگ کی طرح اسے ختم کر دیتا ہے، اور جو پانی کی طرح آہستہ آہستہ لوگوں کو نفع دینے کے لیے بہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ ظلم کو مٹا کے پانی جیسے لوگوں کو باقی رکھ لیتا ہے، وہ بچ جاتے ہیں جو لوگوں کو نفع دیں۔ اور قرآن کے اندر لفظ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، کہ جو لوگوں کو نفع دینے والا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے، اور جھاگ جو ہوتی ہے اب جو کسی کو نفع دینے والی نہیں ہے وہ ختم ہو گئے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو لوگوں کو نفع دیں اور لوگوں کو نفع نہ دیں، دو طرح کے لوگ۔ تو جو نفع نہیں دیتے وہ اگرچہ نظر بڑے آ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ نے دیکھتے ہیں نا ہر جگہ کو اتنے دانشور بیٹھے، وہ بڑے فلسفے سنا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے حق مارنے میں بڑے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کئی، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے فلاسفر قسم کے اور بڑے دانشور قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتے جھاگ کی طرح ہیں کہ انہوں نے صرف نظر ہی آنا ہے، فائدہ کسی کو کچھ نہیں دینا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے سلو والے، نیچے والے، بڑے سلو والے، بڑے نیچے والے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو نفع دینے کے لیے اللہ پاک نے جن کو بھیجا ہے، تو پھر جھاگ کی طرح کے لوگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، اور پانی کی طرح لوگوں کو نفع دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ انہیں زمین میں باقی بچا لیتا ہے۔ یہی اس آیت کریمہ کا مرکزی مضمون ہے، مرکزی مضمون رب کائنات نے ارشاد فرمایا۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس کے اندر بھی ایسا ہوا کہ بر صغیر کے اندر بہت سارے حکمرانوں نے حکومت کی، مغلیہ خاندان کے حکمران آئے، تغلق خاندان کے حکمران آئے، پھر اس سے پیچھے بھی حکومت چلتی رہی، اس کے بعد بھی حکومتیں آتی رہی، پھر انگریز گورنمنٹ بھی آئی، اور اس کے بعد پاکستان اور انڈیا تقسیم بھی ہوا اور سارے معاملات ہوئے۔ مگر اس مہینے کے اندر ہوا یہ ہے کہ ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے کہ جس نے تقریباً پورے 50 سال بر صغیر پورے پر حکومت کی، اور ایسا بادشاہ تھا کہ اس کی بادشاہت ایسی تھی کہ کوئی دوسرا بندہ اس کے مقابلے میں سر اٹھا کے کھڑا نہیں ہوا۔ 50 سال تک وہ اکیلا بندہ اس حکومت کرتا رہا، اور درویشانہ حکومت کی اس بندے نے، اور اس نے درویشی والی زندگی بسر کی۔ اس بندے نے نہ وہ بادشاہوں والا کر و فر رکھا، نہ وہ اکڑ اور تکبر رکھا، بلکہ 50 سال تک اس نے حکومت کی، نہایت سادگی سے بڑی شاندار سادہ زندگی بسر کی، اور اس نے دین اور ملت کے لیے اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ آج بھی مسلمان اس بادشاہ کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں۔ 50 سال تک بادشاہ رہا، اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ بن جانا عیب کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں وزیر بشیر ہے یہ ہے، نہیں، بادشاہ بن جانا، مالدار بن جانا عیب کوئی نہیں، آپ اس کو بننے کے بعد کر کیا رہے ہیں وہ دیکھنے والا۔ آپ بادشاہ بن گئے ہیں، وزیر بن گئے ہیں، مشیر بن گئے ہیں، بننے کے بعد آپ نے زندگی ایسے بسر کی ہے کہ دنیا دیکھ کر رشک کر رہی ہے کہ یار نیک بندہ ہو تو ایسا ہو، پھر تو یقیناً آپ بڑے اچھے بندے ہیں۔ اور اگر آپ بن گئے ہیں کوئی وزیر مشیر بن گئے ہیں، دولت مند بن گئے ہیں، مالدار بن گئے، اور آپ کا مقصد ہی لوگوں کو اذیت دینا ہے، تو پھر یقیناً یہ بڑا ایک لمحہ فکری اور بڑی سوچنے والی بات ہے۔ تو اس مہینے میں وہ جو 50 سال تک پورے بر صغیر پر مطلق العنان بادشاہ، جس کا کوئی بھی اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا بندہ نہیں تھا، اس بندے نے حکومت کی۔ وہ یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہم ان کے ساتھ ہمارے ہاں منسوب ہے، اور میں نے ایک کوشش کی، زندگی میں پہلی مرتبہ ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، پہلے اس سے پہلے میں نے کبھی اس موضوع پر گفتگو نہیں کی۔ اور وہ جو بندہ جس نے 50 سال تک حکومت کی، وہ 24 اکتوبر کو 1618 میں پیدا ہوا، اور پھر اس بندے نے ایک لمبی زندگی بسر کی، اور یہ جو اب کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر پھر اس کا وفات ہوئی، اس کی ہوئی۔ اور یہ بندہ تھا کون؟ اب ذرا سمجھنے والی اور سوچنے والی بات ہے۔ اکبر بادشاہ گزرا تھا، بڑا ظالم قسم کا بندہ، دین اکبری لے کے آیا تھا،
دین اکبری لے کر آیا تھا، اسلام کی شکل بگاڑنے کی اس نے بڑی کوشش کی اکبر بادشاہ نے، جسے جلال الدین اکبر کہتے، نام اس کا تھا جلال الدین اکبر۔ اور جب کہنا ہوتا کہتے، لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، تو کہتا نہیں السلام علیکم نہ کہا کرو، سلام کی جگہ آج کے بعد ہم کہیں گے اللہ اکبر، اور اگلا بندہ جواب وعلیکم السلام نہیں دے گا بلکہ کہے گا جل جلالہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اکبر کہیں گے تو اکبر نام آ جائے گا بیچ میں، جل جلالہ کہیں گے تو جلال الدین آ جائے گا بیچ میں۔ تو کہتا تھا سلام کا جواب اور سلام میرے نام کے ساتھ کرنا ہے، ابھی ساتھ اللہ کا نام بھی ملا لو، اللہ اکبر کہو اور آگے والا کہے جل جلالہ، تاکہ میرا نام بھی سلام کے اندر آ جائے۔ اور جو سلام کرنے کرانے کا جو طریقہ اسلام نے ایجاد کیا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس بندے نے دین اکبری ایجاد کیا، اس نے بہت ساری اسلامی تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کی، تھا مسلمان، تھا نام کا مسلمان، مسلمان خود کو کہلواتا تھا۔ پھر اس نے جلال الدین اکبر نے اور اس کے بیٹے نے شہزادہ سلیم نے ساری زندگی آپس میں ہی وہ فوجیں ایک دوسرے کے مقابل میں رکھی، اور ساری زندگی وہ کیا کرتے رہے کہ ایک لڑکی کے معاشقے میں، انارکلی کے معاشقے میں لگے رہے، اور وہ ساری زندگی انہوں نے تباہ کر دی اسی کام کے اندر ہی، اور مسلمانوں کا بے شمار مال ضائع کیا انہوں نے اس لڑکی کے عشق میں۔ باپ اور بیٹے کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئی کہ نہیں اس کے ساتھ ہم شادی کریں گے، وہ کہتا نہیں یہ میری رکھیل ہے، وہ کہتا نہیں یہ میری رکھیل ہے۔ ساری زندگی تباہ کی انہوں نے اس معاشقے میں، اور دین کا نقصان کیا، اور اس نے جانوروں کو اور بندروں کو اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے اپنے دربار میں پالا۔ یہ جلال الدین اکبر کا کام تھا، اور حتیٰ کہ اس نے حضرت مجدد الفسانی کو بلایا اپنے دربار میں۔ حضرت مجدد پاک کا زمانہ تھا، اور حضرت مجدد الفسانی وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ بزرگ ہیں کہ اولیاء جو مراقبہ کرتے ہیں، مراقبہ مطلب کہ کچھ اللہ کے خاص بندے ہیں وہ گردن جھکا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں، تو بیٹھتے زمین پر ہیں پر تعلق ان کا بہت دور جڑ جاتا ہے۔ وہ مراقبہ کرنے والے بہت سارے صوفیاء وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت مجدد الفسانی کے دربار پر گئے، اور ہم نے وہاں پر دربار میں جا کر مراقبہ کیا، تو خدا کی قسم ہے ہم نے مراقبے میں دیکھا کہ ان سے ملاقات کے لیے حضور بھی تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی کے پاس آقا علیہ السلام ان پہ کرم فرماتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی پر، اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی کا وہ دربار ہے۔ میں آپ کو حضرت مجدد پاک کی بات بتاؤں، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ یہ تھا اور ہے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ ہم نے جب مراقبہ کیا ان کے دربار پر، تو ہم نے دیکھا کہ جو بندہ ان کے پاس فیض لینے کے لیے آتا حضرت مجدد الفسانی کے پاس، تو حضرت مجدد پاک وہ ہستی ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس بندے کو کہتے ہیں کہ آؤ، جو بندہ فیض لینے آتا ہے اس کو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ آؤ تجھے مصطفیٰ کے مدینے لے جائیں، اور اس کی لائن سیدھی کروا دیتے ہیں وہاں مدینہ پاک۔ حضرت مجدد پاک اتنے بڑے اللہ کے ولی، اور ایسا صوفی بزرگ گزرا ہے یہ ہندوستان کے علاقے میں، ایسا بڑا اور ایسا صوفی بزرگ گزرا حضرت مجدد الفسانی۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر پاک پہ چلے گئے، مزار پہ، جب آپ مزار پہ چلے گئے جا کے وہاں پر دعا مانگی اور دیگر معاملات ہوئے، تو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار پہ دیکھا کہ یہ پورے بر صغیر پاک و ہند کا وہ واحد مزار ہے کہ جہاں پر سیدھا مدینہ پاک سے فیض آتا ہے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی کا مقام اور مرتبہ، اور آپ کہتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر گیا، میں نے جا کر حاضری دی، میرے دل میں خیال آیا کہ یار اس مزار کی ایک چادر مجھے مل جائے نا، تو کپڑے کا ٹکڑا جسے مزار صاف کرتے ہیں، یا کوئی ایسا کپڑے کا ٹکڑا مجھے مل جائے جس کو میں ساتھ لے کر جاؤں۔ تو کہتے ہیں میں باہر نکلنے لگا، مجھے دیا کسی نے نہیں، دروازے پہ آیا تو ایک ملنگ دوڑا دوڑا آیا، اس نے کہا مجدد الفسانی کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ اس نے کہا یہ کپڑا آپ کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے خود بھیجا ہے۔ یہ حضرت مجدد پاک کا مقام ہے، یہ مرتبہ، یہ موضوع نہیں ہمارا آج کا، بس وہ سرے راہ بات آ گئی تو بیچ میں نے کر دی۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقدس سر ربانی، آپ کے پاس پیغام آیا اکبر بادشاہ کا، میں اس بادشاہ کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں
کہ جس نے 50 سال تک بر صغیر پر حکومت کی. لیکن اس سے پہلے میں اکبر بادشاہ کی تھوڑی سی تمیز مانگ لوں. اکبر بادشاہ جلال الدین اکبر کا پیغام آیا کہ مجدد کو میرے دربار میں لاؤ. اسے پتا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی اسے حق کہتے ہیں، اسے حق کہتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں مجدد پاک اس کے جلال الدین اکبر کے دربار میں. جب آپ گئے تو اس نے کیا کیا، اس بندے نے دروازہ بہت چھوٹا کر دیا کہ تاکہ حضرت مجدد الفسانی جھک کے آئیں. حضرت مجدد الفسانی جھک کے آئیں. جب اس نے دروازہ بہت چھوٹا کر دیا، حضرت مجدد پاک کو بلایا کہ ویسے تو اسے جھکنا نہیں ہے، ویسے تو اس نے جھکنا نہیں ہے، تو دروازہ تھوڑا چھوٹا کر دو تاکہ مجدد اس سے جھک کے آئے اور آ کے میں لوگوں کو کہہ سکوں کہ جلال الدین اکبر کا دربار تو وہ ہے کہ جہاں پر تو مجدد پاک بھی جھکنے آتے ہیں. جب اتنی بات آپ نے دیکھی تو آپ اس کے دربار میں پہنچے اور جانا یوں تھا سیدھا، تو آپ مڑ گئے، آپ نے چہرہ پیچھے کر لیا اور الٹے قدموں اندر گئے. چہرہ پیچھے کر لیا، دوسری طرف کر لیا اور الٹے قدموں اندر گئے. جب آپ الٹے قدموں اندر گئے تو اس بندے نے، اکبر بادشاہ نے کہا یہ کیا بات ہے مجدد، آپ نے کیا کیا، آپ سیدھے کیوں نہیں آئے، آپ مڑ کے کیوں آئے؟ تو حضرت مجدد الفسانی قدس سر ربانی و رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے جلال الدین اکبر یہ سر صرف خدا کے سامنے جھکنے کے لیے بنا ہے، یہ سر صرف خدا کے سامنے جھکے گا اور کسی کے سامنے جھکے گا نہیں ہے. یہ حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ تھا. اس لیے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اللہ پاک نے مقام اور مرتبہ دیا تھا کہ آپ کے دربار میں جو بھی جاتا ہے آج بھی وہ فیض مدینہ پاک سے لیتا، آج بھی وہ فیض مدینہ. اور ان کے مکتوبات ہیں حضرت مجدد الفسانی کے، آپ کو اس میں سے ایک بات پڑھ کے سنا دوں اور آپ کا مزہ دوبالا ہو جائے بات سننے کا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے کہ میں نا آقا علیہ السلام کے نام کا لنگر پکا کے ختم پاک پکا کے تو بانٹا کرتا تھا، روز میں نے بانٹنا. یہ بات ذرا سمجھیے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدے کا حصہ ہے. کہتے میں نے وہ پکا کے تقسیم کرنا بانٹنا حسب توفیق. آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے تو میں نے کہا حضور لنگر بھیجتا ہوں آپ کے پاس پہنچتا ہے، لنگر بھیجتا ہوں آپ کے پاس پہنچتا ہے. تو جب میں نے کہا کہ حضور لنگر بھیجتا ہوں آپ کے پاس پہنچتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا. جب میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ پھیر رہے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوسری طرف سے حاضری دی. میں نے کہا حضور میں لنگر بھیجتا ہوں آپ کے پاس پہنچتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر چہرہ پھیر لیا. میں نے تیسری بار عرض کی، میں نے کہا حضور لنگر بھیجتا ہوں آپ کے پاس پہنچتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال میں آ کے فرمایا مجدد ہم کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر سے کھاتے ہیں کھانا. مطلب یہ کہ میں دعا مانگتا تھا تو دعا کے اندر آقا علیہ السلام کی بیویوں کا نام نہیں لیتا تھا کہ حضور کے ازواج کو بھی دیا. اور حضرت مجدد الفسانی کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کو سارے فرقے مانتے ہیں. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، اہل سنت و جماعت بھی مانتے ہیں، دیوبند حضرات بھی مانتے ہیں، اہل حدیث حضرات بھی مانتے ہیں، سارے فرقے مانتے ہیں حضرت مجدد الفسانی کو. یعنی کوئی ایسے نہیں ہے کہ جن کو صرف سنی مان رہے ہیں، نہیں، بس سارے کے سارے فرقے مانتے ہیں وہ حضرت مجدد الفسانی کی ذات. جلال الدین اکبر نے بڑا ظلم کیا اور اس نے بڑے معاملات خراب کیے. اس جلال الدین اکبر نے مسلمانوں کی تباہی بھی بڑی کی، بڑی اس نے تباہی مچائی. اکبر بادشاہ کا نام مشہور ہے اور یہ وہ تھا کہ جس نے اپنے دربار میں باقاعدہ غیر مسلموں کی رسمیں شروع کروائیں، باقاعدہ. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں ہولی دیوالی ہوتی ہے، ہولی مبارک جیسے ہمارے ہاں کچھ احباب کہہ دیتے ہیں. کرسمس ڈے آتا ہے تو کرسمس ڈے کی مبارکباد دے رہے ہوتے. اسلام نے سختی سے منع کیا اس چیز سے کہ آپ نہیں کر سکتے یہ چیزیں، وہ ان کے مذہبی تہوار ہیں، آپ ان کو مبارکباد کیسے دیتے ہیں. جیسے ہمارے کچھ احباب
کرسمس ڈے کی مبارکباد دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بس وہ ان کا خوشی کا دن ہے تو ہم بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں. میں اس موضوع نہیں ہے میرا، لیکن میں صرف رہے ہوتے ہیں وہ نہیں، یہ تو بس ذرا سیاست کے معاملات ہے، وہ دو چار بینر بھی لگا دو، دو چار فلیکس بھی لگا دو مبارکباد کے کہ چلنے دو کام. یہ تھوڑی ہوتا ہے ایسے. اس کی مبارکباد دینا اسلام نے سختی سے منع کیا ہوا ہے. ہولی دیوالی کی مبارکباد دینا اسلام نے سختی سے منع کیا ہوا ہے. آپ کیسے دے سکتے ہیں مبارکباد؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بعض احباب تو اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کرسمس ڈے ایسے ہے کہ جیسے مسلمانوں کے اندر 12 ربیع الاول. معاذ اللہ. کیا ہمارا یہ عقیدہ کو استغفر اللہ معاذ اللہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے ہیں؟ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا تو یہ مذہب نہیں ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے اس بات کو. کرسمس ڈے میں تو ان کا عقیدہ یہ ہے، تو اب کیسے کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک چیزیں ہیں؟ بھائی اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اکبر نے یہ بڑا ظلم کیا، مگر ہوا یہ کہ چلتے چلتے جب اللہ پاک مہربانی کرنا شروع کر دیتا ہے، اکبر بادشاہ کے پوتے، نام اس کا خرم تھا، اکبر بادشاہ کے پوتے کا نام، اور معروف ان کا نام کیا تھا؟ شہاب الدین محمد شاہ جہان، جسے شاہ جہان بادشاہ کہتے ہیں آپ. یہ اکبر بادشاہ کا پوتا ہے جس کا نام خرم تھا، اور شہاب الدین محمد شاہ جہان یہ نام تھا، اس کا لقب تھا جس سے پکارا جاتا تھا. شہاب الدین شاہ جہان بادشاہ جسے ہم کہتے ہیں. اس شاہ جہان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اورنگزیب عالمگیر تھا. یہ جس کا آج ہم بات کرنے لگے جس بندے کی، یہ اورنگزیب عالمگیر شاہ جہان کے گھر میں پیدا ہوا. آپ ٹھٹھے چلے جائیں، آپ ثقافت کے ساتھ جو بندہ گھومنے پھرنے کے ساتھ جس کو ذرا شوق اور ذوق ہے، میں 2 4 5 بار گیا ہوں، میں نے دیکھا وہاں آج وہاں وہ جو شاہ جہان مسجد بنی ہوئی ہے ٹھٹھے میں، شاہ جہان مسجد بادشاہ نے بنوائی تھی. اور آپ وہاں جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کے کہ وہ بڑے بڑے محل پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. کیونکہ ہمارا ملک جو ہے اس کی شعبے سارے تھوڑے تھوڑے کمزور ہیں کہیں نہ کہیں سے. وہ ثقافت والا ہمارا شعبہ کو زیادہ ڈھیلا شاید. تو آپ جا کے دیکھیے وہ رول رہی ہیں چیزیں جو آج ہم بڑی بڑی مشینوں کے ساتھ بھی کشیدہ کاری پتھروں پہ نہ شاید کر سکیں، ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی. وہاں میں نے دیکھا بہت بڑا مقبرہ اور بہت بڑی جگہ کسی نے بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہے، جتنی ہماری یہ مسجد ہوگی ساری کی ساری شاید، اتنی بڑی جگہ. اور بنائی کس لیے تھی کہ یہاں میں نے قبر بنانی ہے اپنی، کسی بادشاہ نے بنوائی، اس کا لکھا ہوا ہسٹری اس کی لکھی ہوئی وہاں. اس نے بنوائی کہ یہاں پر میں نے اپنی قبر بنوانی ہے. جب اس نے وہ فارغ ہو گیا سارا کام کر کے، تو ایک مزدور ایسا تھا اس کو مزدوری نہ دے سکا. وہ مزدور چلا گیا کہیں. اس نے مزدوری اس کو دینے کے لیے ڈھونڈا، لاکھوں کروڑوں درہم اور دینار لگے ہیں میرا یہ مقبرہ بنانے کے لیے جہاں میں نے قبر بنوانی ہے. تو ایک بندے کی مزدوری رہ گئی ہے، اس کو مزدوری تو دے دوں میں. وہ بندہ نہیں ملا، وہ چلا گیا. اس بادشاہ نے پھر وصیت کی کہ اس کے اندر میری قبر نہ بنائی جائے، قبر میری باہر بنائی جائے. وہ آج بھی وہاں پر قبر موجود ہے اور وہ سارے کا سارا بنا ہوا نظر آتا ہے اور بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے. اور بڑے خوبصورت مقبرے وہاں پر بنے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت پتھروں پہ کشیدہ کاری، اور بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی وہاں پر موجود ہیں. عبداللہ شاہ اصحابی، صحابی نہیں ہے وہ، اصحابی، عبداللہ شاہ صحابی، اور اسی طرح کے دیگر بڑے بڑے ولی اللہ کے وہاں پر موجود ہیں ٹھٹھے کے ارد و گرد میں، اطراف و اکناف میں. اور بڑے بڑے مدرسوں کے آثار قدیمہ بھی ہیں. حضرت علامہ مولانا محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار بھی ٹھٹھے میں موجود ہے. اور یہ پتہ کون سے اللہ کے ولی ہیں؟ حضرت علامہ مولانا محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ وہ ہیں کہ ان کے مزار شریف کے پاس ایک چھوٹا سا حجرہ ہے. ان کے مزار شریف کے پاس ایک چھوٹا سا حجرہ ہے. اس حجرے کے بارے مشہور ہے کہ اس حجرے میں حضور تشریف لایا کرتے تھے. آج بھی اس میں جائیں اس حجرے سے خوشبو آتی ہے. وہ حجرہ آج بھی ٹھٹھے میں موجود ہے اور جا کر اس میں لوگ اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرض و مناجات کرتے ہیں. وہ بڑا عظیم الشان ایک وہ قبرستان، اور ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان کو 2 2.5 دن تو بندے کو لگتے ہیں اگر اسے دیکھنا ہو، یا اس سے زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں. بلکہ وہاں پر ایک میں نے قبر ایسی دیکھی، مزار دیکھا ٹھٹھے میں، کہ اس قبر پیر صاحب کا دربار ہے اور ساتھ 4 خلیفہ ہیں، شاید 4 خلیفہ. ایک خلیفہ ایسا ہے کہ اس کی قبر میں سے اتنا سا سوراخ ہے قبر کے اندر سے، اور قبر کے اندر سے ہر ٹائم ہوا آتی رہتی ہے. قبر کے اندر سے
ہر ٹائم وہ لوگ ادھر ارد گرد گھوم کے دیکھتے ہیں کہ ہوا کہیں سے باہر سے اندر نہ جا رہی ہو، کوئی کسی نے پنکھا نہ لگایا ہو، کسی نے کچھ نہ، وہ کوئی چیز نہیں مل رہی جب سے وہ چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، تو نہ سائڈوں سے راستہ کے جس سے وہ ہلکی ہلکی خوشبودار ہوا آتی رہتی ہے، ہلکی، وہ کسی ولی کے خلیفہ جن کی وہاں پر قبر ہے، اور اس میں سے خوشبو بھی آتی ہے اور ہوا بھی آتی ہے، اور وہ خوشبو اور ہوا بتا رہی ہے کہ اللہ کی اس زمین میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کی قبروں سے آج بھی خوشبو آتی ہے، ایسے لوگ ہیں۔ تو وہ ایک عظیم الشان جگہ، ایک کھٹا جو ہے دیکھنے کے لائق رکھتی ہے وہ جگہ، شاہ جہان مسجد ہے، اور بڑا وہ ہے دیکھنے والا نظام۔ یہ جو شاہ جہان تھا، اس کی اولاد میں سے یہ تھا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، جوان ہو گیا، 4 بھائی تھے، ان میں سے ایک یہ تھا بڑا ذہین فتیل، 50 سال تک اس کو حکومت ملی، تھا کیسا آپ سنیے گا ذرا۔ بادشاہ بنا، یہ میں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بنا، بادشاہ بننے کے بعد ہمارے ہاں وزیروں کو مشیروں کو قل هو اللہ بھی پوری نہیں آتی، انا اعطیناک الکوثر بھی نہیں آتی، بلکہ ہمارے ہاں معیار تو یہ بن گیا ہے کہ ایک بہت بڑا وزیر مشیر تھوڑے دن پہلے تبت یدا بھی لہب پڑھ رہا تھا، اسے وہ بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ اورنگزیب عالمگیر جب بادشاہ بنا، اس نے ابتدائی 4 سالوں میں حفظ قرآن مکمل کیا، بادشاہ بننے کے بعد ہر ٹائم باوضو 5 گانا نماز جماعت کے ساتھ، با جماعت امامت کروانے کے لیے خود آتا، با جماعت نماز پڑھانے کے لیے، جماعت کروانے کے لیے خود آتا، رمضان المبارک کے مکمل روزے اعتکاف کرتا، اور دربار شاہی کے اندر جو دربار ہے ان کا، سارے کے سارے جو ناجائز کام تھے، شراب کباب یہ وہ سب بند کر دیا، ساری رات اپنے دربار میں ولیوں کو بٹھا کے رکھتا، اولیاء کو، ان سے باتیں کرتا، ان سے باتیں سنتا، گفتگو کرتا۔ علم دین سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب ان کی اپنی آخری عمر آ گئی، بالکل بڑھاپا آ گیا اور 50 سال حکومت کر لی ہے، تو انہوں نے حضرت مجدد پاک کے پوتے سے بخاری شریف کی کتاب دوبارہ پڑھی، پہلے بھی پڑھی، پھر دوبارہ آخری عمر میں جا کے بخاری شریف کی کتاب پڑھی، اور آگے سنیے گا، شاہی خزانہ جو تھا اس کو اپنی ذاتی جاگیر نہیں سمجھا کہ یہ شاہی خزانہ میری ذاتی جاگیر ہے، اتنے لاکھ میری تنخواہ ہے اور اس کی اتنے لاکھ ہے اور اس کا یہ اور اس کا وہ، نہیں، یہ نہیں کیا، بلکہ ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں بناتا، پورے ہندوستان کا، اس ٹائم کی جو آبادی تھی 18-17 کروڑ، پورے ہندوستان 18-17 کروڑ عوام کا حکمران، جو اس ٹائم کی آبادی ہے، اس پورے کا حکمران ہے، بے شمار خزانے ہیں، وہ آگے جا کے اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا آپ کو، بے شمار مال ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے رزق روٹی کے لیے اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں بناتا، اسے بیچتا، اور بہت بڑا کاتب تھا، پینٹر، قرآن لکھا کرتا تھا اور قرآن کے نسخے لکھ لکھ کے بیچتا تھا، اور وہ ٹوپیاں بنا کے بیچ کے اس سے جو پیسے آتے آمدن اس سے روٹی کھاتا، اور قرآن لکھ لکھ کے بیچا کرتا۔ یہ قرآن وہ جو تھے، وہ آپ اسے کہیں کہ کتابت کرتا اپنے ہاتھ سے۔ جب اس کا آخری ٹائم آ گیا اس بادشاہ کا، تو اس نے کہا میرے وراثت میں 4 درہم ایسے ہیں جو میں نے ٹوپیاں بنا بنا کے وہ کمائے ہیں، ان 4 درہم سے میرا کفن دفن کرنا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جتنا آ جائے اتنا ہی کر دینا، جو 4 درہم ہے اس سے، اور جو 5 درہم میں نے قرآن پاک کی کتابت سے قرآن لکھ لکھ کے میں نے حاصل کیے ہیں، وہ غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ تو لوگوں نے کہا جی اگر اسے کفن دفن اور دیگر معاملات پورے نہیں ہوتے، تو کہنے لگے پریشان نہ ہو، اگر میرا کوئی عمل اچھا ہوا تو خدا میرے اس کفن کو جنتی لباس سے خود ہی تبدیل فرما دے گا۔ یہ زندگی گزری ہے اس بندے کی، اور اتنا کڑک حکمران، اتنی کڑک اس کی حکومت گزری ہے، اور سب سے بڑا کارنامہ، بڑے بڑے بادشاہ اور بھی آئے، بڑے بڑے وزیر بھی آئے، بڑے بڑے مشیر بھی آئے، لیکن کسی کو اللہ پاک نے یہ شہرت نہ دی جو اس بندے کو ملی ہے۔ تاریخ نگاروں نے اور ایک انگریز مورخ نے لکھا، اگر بر صغیر میں ایک اور اورنگزیب عالمگیر آ جاتا، ایک اور اورنگزیب عالمگیر یا 2 اور اورنگزیب عالمگیر آ جاتے،
ایک تو یہ گزر گیا، ایک اور یا دو اور آ جاتے تو کہتے پاکستان بنانے کے لیے دوبارہ تحریک چلانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، بلکہ سارے کا سارا ہندوستان مسلمانوں کے ہی قبضے میں ہونا تھا۔ اگر ایک اور اورنگزیب عالمگیر آ جاتا، اس قدر وہ اس کا نیک اور عادل حکمران، اور اس قدر وہ پرہیزگار حکمران، اور اس قدر اس نے اچھی حکومت کی، اور اسلام کی سربلندی کے لیے اس نے کیا کرنا شروع کیا جی؟ صحابہ کرام نے تو بڑے کام کیے، یہ صحابہ کرام کے طریقے پہ چلتا تھا اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ اورنگزیب عالمگیر کو اتنی محبت بے پناہ، ساری زندگی اس نے وہ قرآن پاک بھی حفظ کیا اور بخاری شریف بھی پڑھی اور یہ بھی کیا وہ بھی کیا، اور اس بندے کی اسلام سے محبت کا منہ بولتا ثبوت، اسلام سے عشق کا ثبوت، جو شاہی قلعے کے سامنے بادشاہی مسجد ہے وہ اسی بندے نے تعمیر کروائی، بادشاہی مسجد اسی بندے نے، اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروائی، بادشاہی مسجد بنوانے والا بندہ یہ۔ بے شمار مسجدیں، لا تعداد مدارس، اور اس نے تاکید کی ہر علاقے کے گورنر کو، جو اورنگزیب عالمگیر تاکید کی ہر علاقے کے گورنر کو کہ تیرے علاقے میں مدرسہ بھی ہونا چاہیے، مسجد بھی عظیم و شان ہونی چاہیے، عظیم و شان جامعہ ہونا چاہیے، عظیم و شان ادارے ہونے چاہیے، اور دارالعلوم عظیم و شان قائم کرو، علماء کی مالی خدمت کرو، سرکاری خزانے سے طلباء کو وظیفے دو، جس قدر جیسا طالب علم ہے ویسے اس کو وظیفے دیے جائیں۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کی بات ہے کہ اس کو وظیفے دو، اور کرتے 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 اس بندے نے یہ کام کر دیا کہ وہ ٹھٹھا کا علاقہ سندھ کا، جس کی میں نے پہلے آپ کو بات بتائی، اس علاقے میں ایک انگریز مورخ آیا 1690 کے اندر، اس نے آ کر دیکھا، اور اس نے وہ سارا شہر دیکھنے کے بعد اس نے کہا یہ ٹھٹھا شہر جو آج بالکل اجاڑ پڑا ہوا ہے، ٹھٹھا شہر جو آج بالکل اجاڑ ہے، بس ایسے کہہ لے کہ قصبہ ہے بہت بڑا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، وہ جو بالکل اجاڑ پڑا، اس کے بارے اس نے لکھا، اس انگریز مورخ نے، اس نے کہا اس شہر میں علوم فقہ، فلسفہ، منطق، ریاضی، دینیات، قرآن، تفسیر اور دیگر کاموں کے لیے لڑکوں کے ہی کم از کم 400 جامعات ہیں، اس شہر میں جو آج بالکل اجاڑ پڑا ہو، ایک شہر میں 400 جامعات لڑکوں کے ٹھٹھے شہر کے اندر اس بندے نے بنوائے۔ اس کے اندر میں نے وہ خود دیکھی، وہ سرنگ، ایک سرنگ بنی ہوئی ہے، وہ شاہ جہان مسجد سے تھوڑا سا نکل کے ادھر کو جائیں تو ایک سرنگ بنی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ یہ سرنگ اس نے کھدوائی تھی پتہ نہیں کہاں کہاں تک جانے کے لیے، کہ یہاں اس مسجد سے، یہاں مدارس سے نکلے، اور اس ٹھٹھے شہر کے اندر اولیاء، بے شمار اولیاء، یا پاکستان کے اندر ملتان میں یا ٹھٹھے شہر میں، اتنے اولیاء کی گنتی نہیں بندے کو ہوتی بھی کتنے اولیاء کرام ہیں، ایسے ایسے بڑے بزرگ ہیں، ایسے ایسے ولی ہیں اس کے شہر کے اندر، جن کے مزارات پہ بے شمار ان کے کرامات اور بے شمار ان کے اللہ پاک نے ان پر فضل فرمایا، بے شمار لوگوں کا رجحان۔ وجہ کیا تھی کہ اورنگزیب عالمگیر نے اس شہر کو آباد کر رکھا تھا، اس میں دینی مدارس تھے، خانقاہیں تھی، مدرسے تھے، علماء تھے، قرآن تھا، حدیث، اور آج بھی دیکھ لیں آپ، وہ جب جاتے ہیں شاہ جہان مسجد میں تو وہ کتنی بڑی مسجد ہے، مجھے لگ رہا ہے شاید کو 20-25 ہزار بندہ اس میں نماز پڑھ سکتا ہو، یا شاید اس سے بھی زیادہ، بہت بڑی مسجد ہے۔ ممبر پہ کھڑے ہو کے اگر آپ جتنی آواز سے میں بول رہا ہوں نہ بولیں گے نا تو وہ آخری بندے کو آواز سنے گی۔ اس مسجد کو بنایا اس طریقے سے گیا، آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے بولیں گے وہ کتنی بڑی مسجد ہے، میں جتنا مرضی دور لگا لوں وہ دروازے تک شاید میری آواز نہ جائے بغیر مائک کے۔ اور اس بندے نے ایسے مسجد تعمیر کروائی ہے کہ اس کے مینار اس قدر بنے ہیں، 100 مینار ہے، گنبد بنا ہوا، 100 گنبد، وہ پتہ نہیں کوئی خدا کی خاص کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کو گنے تو 100 پورے نہیں ہوتے، یا 101 نکل آتا ہے، یا 98 نکل آتے ہیں، یا 97 نکل آتے ہیں۔ ویسے ہم نے بھی 6-7 بار گنے، ہمارے 98-97 رہے، یہ ہمارے نہیں پورے ہوئے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ پورے ہوتے نہیں ہیں، اللہ بہتر جانے اس کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں ہے، میں نے پڑھا نہیں، لوگوں سے وہاں پر سنا۔ اس کے مینار بھی کہتے گنتی میں ہے 100 لیکن ہوتا نہیں پورا، کبھی 98 نکل آئیں گے، کبھی 97 نکل آئیں گے، کوئی ایک آدھ کم زیادہ ہو جائے گا، 2 کم ہو جائیں گے، اس طریقے کی گنتی۔ لیکن مسجد کی تعمیر، خانقاہیں اور مدرسے اور بزرگوں کے لیے مزارات اور بیٹھنے کی جگہ، آپ جا کے دیکھیں، عبداللہ شاہ صحابی جیسے بزرگ، شاہ عقیق جیسے، وہ ٹھٹھے کے تھوڑا آگے جا کے چلے جائیں اندرون سندھ میں،
تو وہاں شاہ عقیق جیسے بزرگ اور حضرت علامہ مولانا محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان جیسے بزرگ، بڑے بڑے اولیاء، مشائخ، اکابر، بڑا بڑا مزار وہاں پہ آپ دیکھیں مزارات بنے ہوئے ہیں. اور جا کے ہم دیکھتے ہیں مائی کلاچی ان کا مزار ہے وہاں پہ، جس کے نام پر کراچی بنا تھا شہر، مائی کلاچی کا مزار ہے ٹھٹھے کے اندر. یعنی یہ سارے کا سارا اورنگزیب عالمگیر کا کیا ہوا. مائی کلاچی یعنی یہ وہ اللہ کی نیک بندی تھی. مائی کلاچی کے بارے یہ وہ اللہ کی نیک بندی تھی. کہتے کہ یہ دودھ بیچنے جاتی تھی، دودھ بیچتی تھی. اور کیسے بیچتی تھی دودھ؟ کہ صبح نکلتی یہاں ٹھٹھے سے دودھ لے کے تو ایک لمحے میں مدینے ہوتی اور رات واپس پھر ٹھٹھے آ کے رہتی تھی. تو لوگوں نے کہنا اماں جی دودھ بیچنے کہاں جاتی ہو؟ تو اس نے ہنس کے کہنا دیوانی سی تھی، اس نے کہنا میں سونے کے شہر مدینے جاتی ہوں، سونے کے شہر مدینے. تو کئی حاجی حج کرنے والے معتمرین عمرہ کرنے والوں نے جانا تو مائی کلاچی کو وہاں دیکھنا، اماں یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو ٹھٹھے کی رہنے والی نہیں؟ تو اس نے کہنا ہاں میں ہوں وہی کی، پر میرا دل یہاں پر لگا ہوا ہے. بھائی کلاچی نام ہے اس کا، جس کے نام سے پھر وہ کراچی شہر آگے سارا پڑ گیا. اور پاس بالکل کبھی کسی ٹائم پہ دریا یا سمندر گزرتا تھا جو خشک ہو چکا ہے. اورنگزیب عالمگیر کے یہ کارنامے ہیں. باقاعدہ وظائف مقرر کیے، باقاعدہ علم کی خدمت کی. اور پھر آگے ذرا سنتے جائیے گا، بعمل اتنا کڑک قسم کا، تہجد کبھی نہیں چھوڑی. ہے بادشاہ، ہے بادشاہ، تہجد کبھی نہیں چھوڑی. اور چونکہ وہ بر صغیر کا جو علاقہ تھا سارے کا سارا ہی جس پر حکومت کر رہا تھا یہ بندہ، اس میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس بندے کے ذرا کوششیں دیکھیے گا. اسلامی نظام ٹیکس، آپ اس کو یوں سمجھ لیں جزیہ. ہوتا یہ ہے کہ مسلمان جو ہوتے ہیں ان سے زکوٰۃ لینی ہوتی ہے، مسلمانوں سے عشر لینا ہوتا ہے، زکوٰۃ لینی ہوتی ہے، اور غیر مسلموں سے جزیہ لینا ہوتا ہے، ٹیکس لینا ہوتا ہے. اگر کوئی جبرن ٹیکس لیتا ہے جو بنتا نہیں ہے، وہ تو حدیث ہے لا يدخل الجنت صاحب مقسن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بے جا ٹیکس لینے والا ہے اللہ پاک اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا. بے جا ٹیکس لگا دینا عوام پہ، بے جا مجبور کر دینا اس کو، یا بھتہ لے لینا کسی ماڑے بندے سے اور وہ بیچارہ داڑھ کے نیچے آ گیا تو ذرا رگڑا دے دیں اسے، وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے نا اسے سمجھ نہیں، وہ یہ کر دینا. اس طریقے کا کوئی بھی کام کر دینا کہ جس سے غریب آدمی کو ٹیکس دینا پڑے، پیسہ دینا پڑے، بھتہ دینا پڑے، رشوت دینی پڑے، سب کے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن ایک اسلام کا نظام ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ جزیہ دے گا، ٹیکس دے گا، اور مسلمان زکوٰۃ دے گا اور عشر دے گا. مسلمان خود زکوٰۃ دے تو بھی ادا ہو جاتی ہے، خود عشر دے تو بھی ادا ہو جاتا ہے. لیکن چار چاند تب لگتے ہیں کہ جب ایک شفاف نظام بنے زکوٰۃ کا، شفاف نظام بنے عشر کا، کہ وقت کا بادشاہ ایک ایسی ترتیب لگائے کہ لوگ اسے پیسے جمع کروائیں، اس کی کمیٹیاں بنی ہوں اور کمیٹیاں جا کر غریب آدمی تک زکوٰۃ دیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے محلوں میں، گھروں میں، اڑوس پڑوس میں، رشتہ داروں میں، سفید پوش ہوتے ہیں، کپڑے اچھے پہنے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے رہ اچھے طریقے سے رہے ہوتے ہیں، لیکن مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں. وہ محلے کے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے نہیں یار یہ تو فٹ فاٹ ہے، لوڑ ہی کوئی نہیں. حالانکہ وہ جتنا اندر سے ٹوٹا ہوتا ہے سب سے زیادہ مستحق زکوٰۃ وہ ہوتا ہے، جتنی غربت اس کے اوپر ہوتی ہے. تو وہ اس نے اورنگزیب عالمگیر نے کمیٹیاں بنائی. اکبر بادشاہ اس کا جو دادا تھا اس نے تو تباہی مچائی. اس بندے نے آ کے پھر کمیٹیاں بنائی کہ زکوٰۃ لینی ہے، کس طریقے سے لینی ہے، کس سے کتنی لینی ہے، عشر لینا ہے کس سے کتنا لینا ہے، کیسے لینا ہے، نظام کیسے بنانا ہے، کیسے چلانا ہے. پھر جو ہندو لوگ تھے، سکھ لوگ تھے، ہندو لوگ تھے اور اس طرح کے لوگ تھے، کھتری لوگ تھے، ان سے جزیہ جسے ٹیکس کہتے ہیں وہ اکبر بادشاہ نے لینا بند کر دیا تھا تاکہ ہندو لوگ راضی رہ جائیں، تاکہ ہندو لوگ راضی رہ جائیں اور تاکہ ہندو لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بغاوت نہ کریں. تو اکبر بادشاہ نے وہ ان سے پیسے لینا بند کر دیے تھے. جب اورنگزیب عالمگیر آیا تو اس نے کہا نہیں، قرآن کی آیت ہے حتی یعطوا الجزیۃ ان یدین وہم صاغرون، کہ میں ان سے جنگ کروں گا یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے ٹیکس لینا ہے تو ہم لے کر چھوڑیں گے. ہندوؤں سے ٹیکس لینا شروع کیا، مسلمانوں سے زکوٰۃ لی، عشر لیا، کمیٹیاں بنی. اس کے زمانے میں دور دور تک غریب نظر نہیں آتا تھا.
اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں دور دور تک غریب نظر نہیں آتا تھا، اور جو ظالمانہ ٹیکس لگے ہوئے تھے، جو کوئی تاجر آدمی ہے وہ بیچارہ دے بھی رہا، اس کو پھر تنگ کرنا۔ مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ روک تھام کرے تاکہ وہ کام رواج نہ پا جائے۔ جیسے رکیے گا ذرا، سمجھیے گا میری بات کو، جیسے ہمارے ہاں ویلنٹائن ڈے چلا، محبت کا عالمی دن، کہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بھول دیتے ہیں، وہ دن آ گیا، ہمارے ہاں روک تھام کا کوئی چکر ہی نہیں چلا، حکومت کو کہ جو کانوں پہ جوں تک نہیں رکھی۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں جب نیو ایئر منایا جاتا ہے کہ یہ سال کا پہلا دن آ گیا، شراب کی، کباب کی، بلکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ یہ صورتحال ہو گئی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ ہمارے کراچی شہر کے اندر شراب کم پڑ گئی، باہر کے ممالک سے منگوانی پڑی اس رات کے لیے، کچھ عرصہ پہلے کی رپورٹ میں نے پڑھی۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر بے شمار ایسے کام، بے شمار ایسے رواج چلے، بلکہ آپ اس سال میں ہم نے دیکھا کہ وہ سعودی عربیہ کے اندر وہ کیسے عجیب عجیب دن منائے گئے۔ 1 اپریل کو اپریل فول مناتے ہیں، جھوٹ بولنے کا دن، کہ جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی کو کہہ دیا فون کر کے تیری ماں مر گئی ہے، اس نے رونا شروع کر دیا تو اسے کہا میں نے تو اپریل فول کیا، کیا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اپریل فول کیا میں نے، ایسا کیا۔ کسی کو کہہ دیا تیرا بھائی مر گیا، وہ رونا شروع ہو گیا۔ کسی کو کہہ دیا تیرا کاروبار ڈوب گیا، وہ رونا شروع ہو گیا۔ یہ غیر اسلامی دن چلا، اور ہمارے اسے میڈیا پہ، ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ تشہیر ہوتی ہے، باقاعدہ وہ ہمارے اینکرز اس کا باقاعدہ بڑے دھڑلے سے اعلان کر رہے ہوتے ہیں، سارے کا سارا اسٹوڈیو لال کیا ہوتا ہے، سرخ کیا ہوتا ہے، آج کیا جی ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، آج کیا جی 8 مارچ کو خواتین کی آزادی کا دن منا رہے ہیں۔ وہ غیر اسلامی جو رسوم تھے، رواج تھے، ان کو منایا جا رہا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، وہ کوئی بھی ہے، کسی کی بھی ہے، اس پہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس کی روک تھام کرے۔ جب یہ اورنگزیب عالمگیر آیا، اگرچہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم نے دیکھی نہیں ہے، اور ہمارا ذہن یہی ہوتا ہے نہیں یہ ہن گلاں گئیاں، لیکن ہمارے نوجوان کو پتا ہو گئیاں نہیں، یہ آ بھی سکتی ہیں، یہ آ بھی سکتی ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر آیا، اس کو جب یہ ملی، حکومت ملی، تو اس اورنگزیب عالمگیر قرآن کی آیت الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَۃُ الْأُمُورِ، فرمایا یہ لوگ ایسے نیک ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو پھر یہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے پاس ہے، ان کا یقین ہے۔ یہ آ گیا، اس بندے نے کیا کیا؟ دیکھا کہ جگہ جگہ ہولی دیوالی منائی جا رہی ہے، یہ اورنگزیب عالمگیر نے جگہ جگہ اس نے دیکھا کہ نوروز نام کا ایرانی لوگ جو تھے، وہ ایک ایونٹ جیسے عید ہمارے ہاں منائی جاتی ہے، ایسا وہ لوگ مناتے تھے، ایک پروگرام وہ کر رہے ہیں لوگ۔ اسی طریقے سے اس نے دیکھا بے شمار ایسے کام ہیں کہ جو اسلام کے مخالف ہیں اور اسلام کو بگاڑ رہے ہیں، اور اسلام کو جو اس کی اصل شخص کو، اس کا تشخص کو جو ہے وہ مسخ کر رہے ہیں۔ اس بندے نے کیا کیا؟ اکبر بادشاہ نے بھی بگاڑ پیدا کیا، بعد میں بھی لوگوں نے کیا۔ اس نے آتے ساری جتنی تقریبات منائی جاتی تھی درباروں کے اندر اور وقت کے بادشاہوں کے اندر کے درباروں کے سامنے، جس کے اندر شراب بھی، کباب بھی، عورتوں کا ناچنا بھی، حتیٰ کہ اکبر بادشاہ نے تو ہجڑے بھی رکھے ہوئے تھے، اکبر بادشاہ نے تو ہجڑے بھی رکھے ہوئے تھے نچانے کے لیے۔ اس نے وہ سارے کے سارے آ کے ختم کیے، اور ختم کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ جتنی بھی غیر مسلم کمیونٹیاں رہ رہی ہیں ہمارے اس ملک میں، اپنی عبادت صرف اپنی عبادت خانے میں کریں گی، اپنی عبادت خانے میں کریں گی، نکل کر باہر سڑکوں پر تماشا نہیں دکھائیں گے، اپنے عبادت خانے میں رہیں گے، ذکر اذکار جو بھی انہوں نے کرنا اپنے طریقے سے کریں، لیکن اپنے عبادت خانے میں، باہر کوئی نہیں نکلے گا۔ بالکل پابندی لگا دی۔ اس بندے نے کہا کہ اپنے گھروں میں، اپنی عبادت گاہوں میں، مخصوص جگہوں پہ جہاں جو چاہیں جیسے چاہیں رسومات ادا کریں، باہر نہیں نکلے گا کوئی بھی، سریعام اپنے مذہب کی تبلیغ کوئی نہیں کرے گا سوائے اسلام کے۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کا اعلان ہے، آپ اسلام کے علاوہ کوئی بندہ بھی کسی مذہب کی تبلیغ سریعام نہیں کرے گا، اور مسلمانوں کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہوگی کہ غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہو جائیں۔ نوجوان بچے ذرا کان کھولیے گا، میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، ذرا پھر کان کھولیے گا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرے. نوجوان بچے کان کھول لیجیے گا ذرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرے, آپ گزر رہے ہیں تو صحابہ کرام نے وہاں کے کنووں سے پانی لے کے آٹا گوندھ لیا. آٹا گوندا اور صحابہ کرام نے کہا حضور ہم نے آٹا لے کے گوندا ہے اور پانی بھی پینا ہے یہاں سے. یہ سیاستہ میں حدیث موجود. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں کے کنووں سے پانی لیا تم نے؟ حضور یہاں. فرمایا تمہیں پتہ ہے یہاں قوم عاد اور سمود رہتے تھے جن پر اللہ کا عذاب آیا؟ حضور ہمارے علم میں نہیں. فرمایا جو آٹا گوندا ہے نا یہ آٹا جانوروں کو ڈالو, ہم یہاں کے کنووں کا پانی بھی نہیں پیئیں گے, سواریاں تیز کر کے چلے جاؤ, جہاں پر ایسی قومیں رہتی ہوں وہاں خدا کی لعنتیں برستی ہیں. ایمانداری سے فیصلے کرنے ہم نے. یہ حدیث ہے. آپ گئے ہیں کہیں پہ دھاگا باندھ کے آ گئے ہیں, آپ گئے ہیں کہیں پہ کڑا پہن کے آ گئے ہیں, آپ گئے ہیں کہیں پہ جی یہ میں پرساد لے آیا ہوں جی, آپ گئے ہیں کہیں پہ جی میں بس دیکھنے گیا ہوں جی, آپ گئے ہو کوئی ہے کیا چکر ہے ابھی یہ وہ نہیں وہ ایک دور. اور اس حدیث کا کیا کرو گے جو میں نے پڑھ کے سنائی؟ اس حدیث کا کیا کریں گے جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاقے فتح کیے کیسر و کسریٰ کے, تو آپ کے ساتھ جو آپ کے فوجی تھے انہوں نے کہا جی حضور نماز ظہر کا ٹائم آ گیا, شدت کی گرمی ہے, تو ہندوؤں کا یہاں پر گرجا ہے, ہم آپ کے لیے جائے نماز یا نماز پڑھنے کے لیے کپڑا اس کے اندر بچھا دیں؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نہیں باہر سڑک پہ بچھا دو, کہیں اندر نہ بچھانا. کس لیے؟ فرمایا نہیں میں نے اندر نماز نہیں پڑھنی, میں باہر نماز پڑھوں گا. 2 وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ وہاں پر خدا کی لعنت برس رہی ہے, بلکہ ایک اور سنیں اس کے ساتھ حدیث پاک, وہاں خدا کی لعنت برس رہی ہے, میں اندر نہیں جاؤں گا. اور اگلی سنیے گا, جب کسی غیر مسلم کا جنازہ جاتا ہے, حدیثیں تو پڑھے نا آپ, غیر مسلم کا جنازہ جاتا ہے عذاب کے فرشتے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں, اور بندے مدفون کر کے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, نال چلے جائیے پڑھیں گے نا, نال چلے جائیے پڑھیں گے نا. وہ خدا کے بندے کس چکر میں ہے یار, کس چکر میں ہے تم؟ نال چلے جائیے پڑھیں گے نا, یہ کیا مطلب ہوا بھائی؟ لعنت کا حصہ تو پڑ گیا, جانا کس لیے, کیا مجبوری ہے؟ وہ نہیں نال نہیں تو بتا نا میرے مذہب میں اجازت نہیں ہے. اگر تو کہہ رہا نہیں نہیں تھوڑا سا, تو پھر انہیں بھی کہنا نا کہ تیرے مذہب کے مطابق کچھ کام کریں. وہ نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں ہمارے شہر کی, کبھی بھی نہیں کریں گے. بڑی بڑی میٹنگوں میں دیکھا ہم نے کہ وہ نہیں کرتے اپنے مذہب. ہم لوگ ہوتے ہیں جو گر رہے ہوتے ہیں نیچے نیچے, وہ اپنی میٹنگ میں یوں ہے نا تو یوں بھی نہیں ہوں گے, کہیں گے نہیں جی ہمارا یہیں پہ یہی ہے بس ختم, ہمارا مذہب یہ ہے نا جی, ہم نہیں کر سکتے. آپ کا مذہب اتنا یتیم کہاں سے ہو گیا جو آپ کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرے. اس نے اورنگزیب عالمگیر نے پابندی لگا دی, کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں شریک نہیں ہوگا. اور آپ کو پتا چلا کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام معظم تھا, پتا چلا کہ اس نے ایرانیوں کے ساتھ مل کر ایک تہوار منایا جو غیر مسلموں کا تہوار تھا, بڑی اس نے جوش و جذبے سے منایا. تو اورنگزیب عالمگیر نے جو خط لکھا, میں اس کی 2 لائنیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. آپ کہنے لگے اے میرے بیٹے, ایک بے غرض آدمی نے, یعنی جس آدمی کو نہ تیری مخالفت ہے نہ میری مخالفت, اے میرے بیٹے ایک بے غرض آدمی سے مجھے پتا چلا ہے تم نے اس سال جشن نوروز ایرانیوں کی طرح بڑے دھوم دھام سے منایا. خدا کے فضل سے تمہارا عقیدہ تو ٹھیک تھا, پھر تم نے یہ بدعت کہاں سے سیکھ لی ہے؟ یہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے بادشاہ, بیٹے یہ تم نے بدعت کہاں سے سیکھ لی ہے؟ تمہارا عقیدہ تو ٹھیک تھا. اور ہم پتا کہ یار ایک میرا منڈا نہ ذرا ہوں انجدہ ہو گیا, کہ 2 مہینے پیسے نہ دے پھر پتا لگے گا کہ انجدہ ہو گیا. پھر تیری پنچایت بھی ہونی ہے بیٹے کے ساتھ, پھر تو نے 4 جی بھی اکٹھے کرنے ہیں, پھر تو نے بٹھانا بھی ہے, تیرے سارے معاملات. اور اگر اس نے دین بدل دیا, عقیدہ بدل دیا, اپنا مذہب بدل لیا, کوئی ہو گیا جی ہوں ہوں نہیں ٹھیک ہی کریے, پھر جوان منڈا نا وہ لڑیا بھی تے نہیں نہ جاتا. وہاں پر ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور 2 ماہ پیسے نہ دے, اپنی تنخواہ آپ کو نہ دے, لگ پتا جائے گا پنچایتیں بھی آ جائیں گی, بندے بھی آ جائیں گے, ذرا سا مالی نقصان کر دے, آپ کے 4 کان, 2 کان نہیں 4 کان کھڑے ہو جانے, بالکل چکنے ہیں. یہ کیا کر رہا ہے؟
مذہب کو نا وہ ہم نے ذرا وہ اس درجے پہ رکھا ہو. پھر اس بندے نے کیا کیا, سب سے پہلے اس بندے نے اعلان کیا کہ سریعام جو اسلام کے مخالف نظریات کا پرچار کرے گا, گمراہی پھیلائے گا, اس کو سزا دی جائے گی, اور جو اس سے باز آ جائے گا ٹھیک ہے, نہ باز آئے تو قتل کر دیا جائے گا. جو بد مذہبی پھیلائے گا, جیسے مثال کے طور پر رک کے ایک لائن سن لیجئے گا, ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ بڑا ذرا وہ خود کو نا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ذرا میں نے فارورڈ سا ہونا ہے, وہ ذرا آگے آ کے نکلنا ہے, ہم جدید دور کے آ گئے ہیں. ایک وہ مرزا محمد علی انجینئر نام کا بندہ ہے, استغفر اللہ معاذ اللہ, توبہ معاذ اللہ, استغفر اللہ, ایسا بدبخت انسان ہے کہ غلط سلط مطلب نکال کے حدیثوں کے یہ یہاں تک کے مسئلے بتا رہا ہوتا ہے کہ نبی پاک تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے, اور ہمارے گھر میں بچہ سن رہا بیٹھا اور ہم اسے کہہ رہے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہی ہے. نہیں بس یار رک کے ذرا سمجھ لیں, بوتل ہے پانی کی, میں مثال دینے لگا ہوں, بوتل ہے پانی, اگر اس کے اندر کوئی زہر ڈال کے دے, بوتل یہی ہو, نام یہ لکھا ہو, بوتل یہی ہو, اندر زہر ہے, تو میں کیا کہوں گا, یار بوتل تو پانی والی ہے نا, اندر زہر ہے تو کیا ہوا, ایسا کر کے پی لوں گا؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. دکھا قرآن رہا ہے, ترجمہ تو چیک کر لو, حدیث کا مطلب تو چیک کر لو. استغفر اللہ معاذ اللہ, وہ کہہ رہا ہے صحابہ کرام سے بھی زیادہ نیک لوگ وہ ہو سکتے ہیں. کون لوگ ہو سکتے ہیں ابھی صحابہ سے نیک؟ صحابہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے سیدھا حضور کو ہی دیکھ لیا, جنہوں نے سیدھا حضور کو دیکھ لیا, اللہ کے حبیب کو دیکھ لیا. اب کس چکر میں پڑ گئے؟ اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی نہیں, وہ چھوٹا موٹا ایک پرچہ اس پہ ہوا, ابھی کہتے دوڑا ہوا ہے, آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا پھرتا, جگہ جگہ بک بک کرتا پھرتا, صحابہ کے بارے بک بک کرتا پھرتا, بکواسات کرتا پھرتا, وہ روکنے والا ہی کوئی نہیں بندہ. آئے دن کوئی نہ کوئی مرد کوئی عورت اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. جب سے پاکستان کے اندر 295 کا قانون بنا ہے سزائے موت دینے کا گستاخوں کو, کسی ایک بندے کو بھی اس کے تحت سزائے موت نہیں ہوئی. بندے ضرور ہیں جیلوں میں بند, کسی ایک بندے کو بھی سزائے موت نہیں دی گئی. کیوں نہیں دی گئی؟ اللہ ہی بہتر جان. بلکہ ہمارے ہاں یہ ایک ہوا امن کمیٹی کا یہاں پر کوئی اجلاس, میں حیران رہ گیا دنگ ان مولویوں کی شکلیں دیکھ کے کہ یار لوگ ان سے دین سیکھ رہے ہیں. وہ جو مولوی کھڑے ہو کے وہاں پر کہہ رہے تھے یہ 295 کا جو قانون ہے ہم چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے, میں ہکا بکا, میرے 14 طبق روشن. میں کہا یار یہ بندے ہیں, یعنی جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا جو ہے اس کا قانون کو ختم ہونا چاہیے. پھر اورنگزیب عالمگیر نے کیا کیا, مساجد کی بحالی, کئی جگہ پر مسجدیں شہید کر کے, اکبر بادشاہ نے وہاں پر مندر بنوائے تھے, اس بندے نے آ کے وہ انہی جگہوں کو بحال کر کے دوبارہ مسجدیں بنوایا. پھر اس بندے نے جیسے ہمارے ترکی کے اندر ابھی ہوا 2020 کے اندر کہ آیا صوف جامع مسجد آیا صوفیہ کے نام سے وہ مسجد کو دوبارہ مسجد والا درجہ دے کے طیب اردگان نے بحال کیا, تو لوگ آج بھی اسے دوبارہ چن تو رہی ہے نا. ہماری جو درود پاک کی محفل ہم نے شروع کی تھی یہ ترکی میں شروع ہوا تھا, درود پاک کی محفل ایک بار ہوئی تھی, تو وہیں سے ہم نے بھی یہاں پر شروع کیا, اور ہمارے اتنا فیض یہاں پر مل گیا, انہیں پتہ نہیں کتنا فیض ملا ہو. فحاشی کی روک تھام, اس نے قانونی طور پر اورنگزیب پہلا یہ بادشاہ تھا مغلوں کے اندر جس نے اعلان کیا کہ شراب نوشی, جوا اور موسیقی پر مکمل پابندی ہے, اور بھنگ کاشت کرنا جرم ہے, جو ہمارے ہاں لیگل ہو گئی تھی. بھنگ کاشت کرنا اس بندے نے کہا تھا کہ قانونی طور پر جرم ہے, اور یہ چیزیں جو ہے منع ہے. ہمارے ہاں تو خیر ماحول ہی کچھ اور ہو جاتا ہے, ہمارے جو سیاسی وابستگی ہونی چاہیے. بڑے سے بڑا عالم دین بھی ہمارے سیاسی لیڈر کے بارے اتنا سا جملہ غلط بول دے, ہم مولوی کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں, ہم ٹوٹے ٹوٹے کر دیں گے. ہمارے نزدیک ہمارا پیر بھی وہی ہے, ہمارا مرشد بھی وہی ہے, ہمارا رہنمائی. حالانکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف سیاست کی حد تک ہمارا لیڈر ہے, مذہب کی حد تک کوئی بندہ ہمارا لیڈر وہی ہے جو مذہب کو جاننے والا ہے. اصل آپ سمجھ رہے ہیں, سیاست میں آپ کے لیڈر مختلف ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں, آپ اپنا رکھیں وہ اپنا رکھیں, لیکن جو مذہب ہے نا جی, مذہب ہماری ریڈ لائن ہے. اصل میں مذہب ہماری اصل ریڈ لائن ہے کہ جس کو ہم نے کراس نہیں ہونے دینا, اس کے اوپر ہم نے بڑا قائم و دائم رہنا. اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں اندر سنیے گا, جب یہ پابندی لگی نا موسیقاروں پہ, رک کے ذرا سمجھیے گا, مسجد وزیر خان لاہور سے تعلق رکھنے والے بھی بہت سارے لوگ
جو لاہور میں تشریف فرما ہوتے ہیں، یہاں جمعے میں سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں، مسجد وزیر خان وہ مسجد تھی کہ جو کسی زمانے میں ختم نبوت کا مرکز سمجھی جاتی تھی. اور رک کے جملہ سمجھ لینا میرا، مسجد وزیر خان کوئی زمانہ ایسا تھا کہ جب یہ ہمارے ہاں تحریکیں چلی ہیں ختم نبوت کی، مسجد وزیر خان کے اندر اتنے لوگ شہید کیے گئے کہ وہی بندے بچے جو لاشوں کے نیچے آ گئے، باقی بندے بچے نہیں. مسجد وزیر خان اس کے اندر یہ جو پچھلا دور حکومت گزرا، اس کے اندر اداکاراؤں کو لے کر اور اداکار جا کر، مجھے نام بھی ذہن میں ہے، نچوائے گئے، ڈانس کروایا گیا مسجد وزیر خان میں ہمارے حکمرانوں نے، اور احتجاج کیا گیا تو بندے پکڑ پکڑ جیل میں مارے گئے. پر نہیں جی، یہ تو ثقافت کی آزادی ہے. مسجد وزیر خان مسجد، لوگ ناچے اس میں، اداکارائیں جا کے ناچی، اداکار ناچے، اور وزیروں نے انہیں ڈھول بجوائے. وہاں پہ کیا اعلان کیا گویا کہ اس انگریز آقا کو خوش کیا کہ جو مسجد وزیر خان کبھی ختم نبوت کا مرکز ہوتی تھی، آج ہم نے وہاں لا کر یہ ناچنے والے بندے بٹھا دیے. یہ اورنگزیب عالمگیر جو تھا، اس بندے کے زمانے میں جب اس نے پابندی لگائی موسیقی پہ، پابندی لگا دو جی، ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے. ہمارے کان بھی نہیں کھڑے ہوتے بات سن، حالانکہ مسلمان کے روح کی غذا موسیقی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تیرے روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے اور مصطفیٰ کا درود و سلام ہے. تجھے سکون نہیں آتا، پڑھنا قرآن، جوڑنا اپنا دل قرآن سے. درود و سلام کی محفل، ذرا آنکھیں بند کر کے جو بندے رات محفل ہوئی اس میں درود و سلام پڑھتے ہیں، ذرا ان سے لذت تو پوچھیں، ان سے لذت تو پوچھیں کہ اس کی لذت کیا. وہ ایک بندہ بچہ آتا درویش سا ملنگ سا، وہ کسی مل میں بیچارہ کام کرتا، وہ وہاں سے آتا کبھی کبھی محفل میں، رات بھی آیا ہو تو میں اس کو مل کے بڑی خوشی ہوئی. ایک 6-7-8 ماہ پہلے، کچھ عرصہ پہلے وہ رو پڑا. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ رات بھی آیا ہوا تھا. میں نے کہا یار تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا علامہ صاحب کمال ہو گیا کہ میں یہاں درود و سلام پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم مجھے رسول اللہ کی زیارت ہو گئی ہے. میں نے کہا یار ساڑھے نہ چنگا تو تو رہ گیا، ساڑھے نہ چنگا تو تو رہ گیا یار. اسی تے مطلب وہی جو ہے نا، ثواب تو یقیناً ہمیں بھی ملا، ثواب تو یقیناً ہمیں ملا، لیکن وہ پتہ نہیں کون سا فیض لے گیا. وہ مل سے آتا بیچارہ چھٹی لے کے، جو اس کی مہینے کی چھٹی ہوتی ہے نا، مل والوں نے ایک دی ہوتی ہے، ویسے 4 چھٹیاں اور ایک ایسی اضافی. وہ کہتا ہے جی میں محفل والے دن واسطے رکھی ہوتی، وہ وہاں جائے گا بیچارہ جس دن مل جائے تو پتہ نہیں آتا کیسے اور کیا کرتا ہے. تو یہ ذکر کرے خدا کا، قرآن پڑھے، سکون آ جائے. جو بندہ کہتا مجھے چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، نسخہ لو نا، قرآن کھول کے پڑھنا شروع کرو، قرآن خود تمہیں کہے گا کہ کہیں سے سکون نہیں ملتا، آ رب کے کلام میں تجھے سکون مل رہے. اس اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں وہ موسیقاروں نے جلسے نکالے، جلوس نکالے. میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جلسے نکالے، جلوس، اور آلات موسیقی، وہ باجے، ڈھول. اس کے زمانے میں بھی احتجاج ہوا، دھرنا ہوا اس کے محل کے سامنے. انہوں نے اپنے ڈھول ڈمکے باندھے اور سارے وہ ناچنے والے اکٹھے کیے. تو اس کے دربار کے سامنے سے نا انہوں نے ایک جنازہ بنایا آلات کا، وہ ڈھولوں کا، باجوں کا اور وغیرہ وغیرہ کا، اور اس کے دربار کے سامنے سے گزرے. علامتی جنازہ، آپ نے تو موسیقی کا جنازہ نکال دیا. تو یہ اورنگزیب محل کی چھت پہ کھڑا انہیں دیکھ کر مسکرا پڑا. مسکرا کے جو اس نے کہا لے جاؤ ذرا دور لے جانا اور ذرا گہرا کر کے دفن کر کے آنا، میں نے اسے واپس نہیں آنے دینا. تم سمجھو کہ احتجاج کر رہے ہیں تو واپس آ جائے گا، یہ کوئی نہیں ہونا. لے جاؤ ذرا گہرا دفن کر کے آنا، اسے واپس نہ آ جائے. آپ دیکھ لیں اس بندے. اور میں حیران رہ گیا جب میں نے پڑھا اس کے بارے، اورنگزیب عالمگیر کے بارے، کہ اس بندے نے مدارس تعمیر کیے، اور مدارس تعمیر کر کے اس کے زمانے میں حنفی لوگ بہت زیادہ تھے، جیسے ہم حنفی لوگ ہیں، بہت زیادہ حنفی لوگ ہیں. ایک قانون چاہیے تھا جو حنفی مذہب کا ہو. حنفی مذہب کے مطابق اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے کیا کیا، توجہ فرمائیے گا. اس بندے نے 50 علماء کو اکٹھا کیا، جید علماء اپنے ملک کے 50 علماء کو اکٹھا کر کے ان کا ایک نگران شیخ نظام الدین برہان پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقرر کیا. اور ان علماء کو کہا کہ یہاں رہنا، کھانا سرکاری، کپڑے سرکاری،
اور ہائے سرکاری بچوں کے معاملات ہمارے سب سرکاری، آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کہ آپ نے ایک کتاب ایسی لکھنی ہے جس کے اندر جتنے حنفی قوانین ہیں ہمارے مذہب کے مطابق، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، اس کے سارے مسائل کتاب مسلسل محنت کی، 8 سال مسلسل محنت کی ان 50 علماء نے، ایک کتاب لکھی جس کا نام الفتاوی الہندیہ المعروف فتاوی عالمگیری، وہ کتاب لکھی فتاوی عالمگیری، اور آج بھی یہ کتاب 10 جلدوں میں شائع ہوتی ہے۔ جو ہمارے جج صاحبان بنتے ہیں بڑے بڑے، جو ہمارے بڑے بڑے لائر ہوتے ہیں، اس کتاب کو آج بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں یہ کتاب فتاوی عالمگیری ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جو اس بندے نے لکھوائی تھی، اور اس بندے نے وہ کتاب لکھوا کر اس امت پہ احسان کیا، اور آج بھی کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے، فتویٰ دینا ہوتا ہے، اگر ہم سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو ہم اس فتاوی عالمگیری کو لازمی ٹچ کرتے ہیں کہ ہمارے حنفی مذہب کے مطابق قانون کیا ہے، ہمارے حنفی مذہب کے مطابق قانون کیا۔ پھر اس بندے نے 400 مدرسہ، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، اورنگزیب عالمگیر نے 400 مدرسہ اکیلے ٹھٹھے شہر میں بنایا، اکیلے ایک شہر میں 400 مدرسہ، دور دور سے دنیا پڑھنے کے لیے جاتی، طول و عرض کے اندر۔ یہ بادشاہی مسجد میں دیکھ لیں جا کے، مدارس تھے، علماء کے دفاتر تھے، اور علماء کی مجالس، اولیاء کی مجالس ہوتی، اور اس کا کیفیت یہ تھی، بڑی جلدی بات سے ختم کر رہا ہوں، کہ جب اس کے والد شاہ جہاں ان کا دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا تو ان کی اور ان کے بھائی کی، اورنگزیب عالمگیر اور دارا شکو کی آپس میں بحث ہو گئی، وہ کہ میں نے بادشاہ بننا، وہ کہ میں نے بننا بادشاہ۔ تو دارا جو تھا اس کو کسی نے بتایا کہ جنگل میں ایک بابا رہتا ہے جس کے حق میں دعا کر دے اللہ اسے ہی بادشاہ بنا دے۔ تو دارا ذرا آکڑ والا بندہ تھا، تکبر والا، کپڑے شپڑے ذرا اچھے پہنے، جا کے اس بابے سے کہنے لگا بابا جی میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے کہا جس کے لیے آپ دعا کریں میں نے سنا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، دعا کرے اللہ مجھے بادشاہ بنا دے۔ تو وہ بابا جی نے سارا سر سے پاؤں تک دارے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگے پتر بادشاہ بننا ہے؟ جی بننا ہے۔ تو کہتے ہیں اٹھ کے مصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے، مٹی پڑی ہے، سامنے قرآن کھلا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، تو اٹھ کے سائڈ پہ ہو کے کہنے لگے بادشاہ بننا تو آجا بیٹھ جا مصلے پہ، آجا بیٹھ جا مصلے پہ۔ تو اس نے دیکھا پہ مٹی پڑی ہے، میں کیسے بنوں گا؟ ہوتا نا بندے، نہیں نہیں جی بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، نہیں نہیں جی وہ ہوتے نا بندے، نہیں جی تھی بس دعا کر دو۔ آپ نے کہا جا پتر پھر کریں گے دعا۔ کسی نے اورنگزیب عالمگیر کو بتایا کہ جنگل میں ایک بابا ہے جس کے لیے دعا کرے اللہ اسے بادشاہ بنا دیتا۔ یہ اورنگزیب عالمگیر آ گیا، السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے کہنے لگے سنا ہے جس کے لیے آپ دعا کریں اسے دلی کا تخت مل جائے گا، تو دعا کریں، میں نے قرآن اور حدیث کی خدمت کرنی ہے، اللہ مجھے بادشاہ بنا دے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اللہ مجھے بادشاہ بنا دے۔ تو وہ سارا اورنگزیب دیکھ کے بابا جی اپنے مسلح سے اٹھ کے، وہی مٹی والا مسلح، پھٹے پرانے کپڑے اور قرآن پاک سامنے کھولا پڑ رہے، مسلح سے اٹھ کے کہنے لگے دلی کا تخت لینا جی لینا، آجا بیٹھ جا مسلح پہ۔ تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بابا جی اس قابل تو نہیں کہ مسلح پہ بیٹھے، آپ کہتے ہیں تو بیٹھ جاتا ہوں میں۔ مسلح پہ بیٹھ گئے، مسلح پہ بیٹھ کے جملہ سنیے گا، جس کو سمجھ آ جائے وہ بولے، دوسرے چپ کر کے سنے ذرا، جس کو سمجھ آ جائے وہ بولے گا، جملہ ہضم کیجئے گا۔ مسلح پہ بیٹھ کے کہنے لگے بابا جی، کہنے لگے پتر بول کس لیے آئے ہو؟ بابا جی اس لیے آیا ہوں کہ دلی کا تخت مل جائے۔ کہنے لگے پتر وہ تو ہو گیا نا، اگے کچھ مانگو۔ بابا جی کیسے؟ کہنے لگے پتر یہ دلی کا مسلح، یہ جو مسلح ہے نا یہ مسلح نہیں ہے، دلی کا تخت ہی پڑا ہوا ہے، ہمارا پھٹا پرانا جو مسلح ہے۔ کہنے لگے جی سیاںا تھا اورنگزیب، بڑا ذہین، بابا جی وہ تخت تو مل گیا، مہربانی کریں تاج بھی لے دیں، عزت بھی لے دیں۔ بندہ حکومت کر کے پھر لانتے لے، بدوائیں لے، یہ نہ ہو تاج بھی مل جائے۔ تو کہنے لگے پتر جنہ میرے کو سی دے دیتا، اب میرے پاس نہیں ہے۔ بابا جی تاج کس کے پاس ہے؟ کہا وہ تیرے محل کے کمرے کے 7ویں 8ویں کمرے میں ایک بابا ہے جو تجھے تہجد کے ٹائم پہ وضو کرواتا، اس کے جا کے لے لے۔ وہ بابا وضو کروانے والا، تاج اس کے پاس ہے۔ چلے گئے، ساری رات نیند نہ آئی کہ اس بابے کو تو دبکے ہی بڑے مارے ہیں، وہ کیسے دے؟ وہ صبح تہجد کے ٹائم پہ لوٹا لے کے وضو کروانے آیا تو اورنگزیب عالمگیر نے ہاتھ میں کپڑا پکڑا ہوا ہے، تو کہنے لگے بابا جی خود کرسی پہ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں۔ بابا جی نے کہا پتر وضو کر لو۔ اورنگزیب عالمگیر کہنے لگے بابا جی آج ترتیب نہ بدل رہی ہے۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے جی آپ کرسی پہ آئے، میں نیچے آتا ہوں۔ بابا جی کو کرسی پہ بٹھایا، خود نیچے آئے۔ یہ میں اورنگزیب بتا رہا ہوں، یہ جس نے 10 جلدوں میں فتاوی عالمگیری لکھوایا،
یہ بادشاہ ہے، اور آج اس کا ذکر ممبر پہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس مہینے کی 7-8 تاریخ کو اس کا وصال ہوا تھا۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں بتاؤں ہمارے ہیرو یہ ہیں۔ کسی ہندو کے سامنے ذکر کرنا اورنگزیب کا، گالیاں دے گا وہ، کسی کے سامنے ذکر کرنا گالیاں دے گا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا ہیرو تھا، مسلمانوں کا۔ وہ بابا جی آگے، بابا جی ترتیب بدلنے کیسے؟ بابا جی تسی تھے ہو، خود اورنگزیب سامنے کھڑے ہو گئے، وضو کرنے لگ پڑے۔ وضو کرتے کرتے جب وہ سر کے مسے پہ پہنچے نا، تو کہنے لگے، سر کا مسا کر کے کہنے لگے، بابا جی پیر پھر دھوتے ہیں، یہ کپڑا پکڑ لے۔ بابا جی نے پکڑ لیا، پتر کیا کرنا ہے؟ کہتے بابا جی میرے سر پہ پگ نہیں باندھ دیتے، میرے سر پہ دستار نہیں باندھ دیتے۔ تو یہ جو بابا وضو کروا رہا نا، وہیں پہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے وہ جنگل کی طرف منہ کر لیا، وہ بابے کی طرف، اور جنگل کی طرف منہ کر کے کہنے لگے چنگی نہیں کی تھی، میرا راز بتا دیا اسے۔ تو اورنگزیب کو کہنے لگے، پتر باندھتا ہوں تیرے سر پہ دستار، دیتا ہوں تجھے تاج بھی، لیکن سن، اس نے میرا پردہ نہیں رکھا، میں اب اس کا پردہ نہیں رکھوں گا۔ بابا جی وہ کیسے؟ کہ تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ کہ دنیا اسے خضر علیہ السلام کہتی ہے، دنیا اسے خضر علیہ السلام کہتی ہے۔ تو تخت تو آج بھی اللہ کے ولیوں کے پاس ہے اور اللہ کے نبیوں کے پاس ہے، اس لیے زندگی یوں گزاریں۔ ہاں بادشاہ ساری زندگی قرآن پڑھا، ساری زندگی حدیث پڑھی، ساری زندگی اس نے جامعات بنائے، مساجد بنائی، آج چلا گیا ممبروں پہ ذکر ہے۔ اور اکبر بادشاہ کا تھوڑی دیر پہلے جو اس کا دادا تھا، میں نے اس کا بھی ذکر کیا اور ساتھ لانتیں بھی پیش کی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ چاہ رہے ہیں کہ قبر روشن ہو جائے، تو طریقہ ایک ہی ہے، مسجد سے جڑنا، طریقہ ایک ہی ہے، قرآن سے جڑنا، طریقہ ایک ہی ہے، حدیث سے جڑنا۔ جو جڑ جائے رب اس کی قبر کو بھی روشن فرما دیتا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔